علماء گواہیں بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں۔ ان للہ ملائکہ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام۔ اللہ کی دھرتی پر اللہ کے فرشتے پھر رہے ہیں، ابھی بھی سیاحین فرشتوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ ہم نے ابھی درود شریف پڑھا، ابھی ہمارا یہ درود شریف امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں مقیم گنبد خضرا میں تشریف فرما، صدیق و عمر کی معیت میں میرے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں رب کعبہ کی قسم ہمارا نام لے کر، ہمارے ابا کا نام لے کر ہمارا درود شریف میرے محبوب کی دربار میں پہنچ چکا۔ وَلَا أَرُدَّنَّ عَلَيْهِ، آقا فرماتے ہیں میں اپنے امتی کو ان کے سلام کا جواب بھی عطا کرتا ہوں۔ مولانا بڑی عجیب گفتگو فرما رہے تھے عثمانی صاحب، ارے ہمارے اہل سنت والجماعت اکابر علماء دیوبند کا متفق عقیدہ ہے کہ آج گنبد خضرا میں اپنے روضہ اقدس میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں جہاں میرے آقا تشریف فرما ہیں، وہ زمین کا ٹکڑا اللہ کے بیت اللہ سے بھی افضل ہے، اللہ کی لوح سے بھی افضل ہے، اللہ کی قلم سے بھی افضل ہے، اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، اللہ کی کرسی سے بھی افضل ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے تعرض علی اعمال امتی۔ مولانا شبیر صاحب، حضرت مولانا مطیع اللہ سعیدی صاحب، خدائے پاک کی قسم ہم یہاں سیرت النبی کے جلسہ میں ہیں، ہمارا یہ معاملہ اور ہماری یہ شرکت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پہنچائی جا رہی ہے اور میرے آقا ہم پر خوش ہو رہے ہیں۔ ایک آخری بات بھی عرض کر دوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے منکرین وہ یہ عقیدہ امت کو دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، آقا حکمن تو اللہ کے نبی رہے ہیں، حقیقتاً نعوذ باللہ اللہ کے نبی نہیں رہے، کیونکہ آپ کے روح مبارک اور آپ کے بدن اقدس کا جب تعلق تھا تب تو آپ حقیقی نبی تھے۔ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، روح اور جسد کے انقطاع کے بعد فرمایا حکمن تو نبی ہیں، نعوذ باللہ حقیقتاً نہیں ہیں۔ یاد رکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی تھا، آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میں نبی محمد کے نور کو تخلیق فرمایا۔ مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ امام اہل سنت نے 1981 میں ہمیں دورہ تفسیر پڑھاتے ہوئے یہاں ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، میں علماء کی خدمت میں جملہ پیش کر رہا ہوں، شاید اس حدیث کے بعد علماء کے ذہن میں توہم آتا۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر امام اہل سنت رحمہ اللہ نے ہمیں دورہ تفسیر فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نشر الطیب میں سیرت کی کتاب میں یہ حدیث نقل کی ہے، اول ما خلق اللہ نوری۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر فرماتے ہیں حضرت فرمایا کہ حدیث کی اس وقت متداولہ کتب ہمارے برصغیر پاک و ہند میں جتنی ہیں، کسی حدیث میں کتاب میں ہم نے یہ حدیث نہیں دیکھی، لیکن حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے نشر الطیب میں یہ حدیث نقل کر دی ہے، اس لیے سرفراز کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ اکابر پر اعتماد دیکھیے، یاد رکھو ہمارا عقیدہ ہے آقا حقیقتاً آج بھی اللہ کے نبی ہیں، آپ بھی کہہ دیں حقیقتاً اللہ کے نبی ہیں۔ ایک آخری بات آپ کو علمی بتا دوں مولانا کی اجازت سے کہ اللہ کے نبی اب بھی نبی ہیں، کہہ دو اللہ کے نبی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم پڑھتے ہیں لفظ محمد کے ساتھ رسالت کا ایمان، اس کا ہم اعلان کرتے ہیں، تو لفظ محمد یعنی میرے آقا اب بھی اللہ کے نبی ہیں، قیامت تک نبوت، مابعد قیامت نبوت، جنت نبوت، ابد الآباد کی نبوت۔ اور یہ بھی حضرت نانوتوی نے عجیب بات لکھی ہے آب حیات کے اندر، فرمایا
آدم علیہ السلام کی نبوت بھی آفتاب نبوت محمد کا پرتو، نوح علیہ السلام کی نبوت، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت، 1,24,000 نبیوں کی نبوت علماء کے سامنے جنتے کی چوٹ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے بانی کا عقیدہ، اپنا ایمان ہم بتا رہے ہیں کہ تمام 1,24,000 نبیوں کی نبوت اگر عکس ہے تو نبوت محمد کا عکس ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ یاد رکھیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم روضہ نبوت میں، قبر مبارک میں، امی صدیقہ کے حجرہ میں اب بھی نبی ہیں، اور نبوت اس کی ہوتی ہے جس کو اپنے مقام کا علم ہو، اپنے منصب کا علم ہو، اپنے مرتبے کا علم ہو۔ جسے اپنے منصب کا، اپنے عہدے کا، اپنے مرتبے کا علم نہ ہو وہ مرتبہ تصور نہیں ہوتا۔ میرے آقا آج بھی روضہ مبارک میں اللہ کے نبی ہیں، انہیں اپنی نبوت کا علم ہے، اور علم دلیل حیات کی ہوتی ہے۔ علم اس کو ہوتا ہے جس کو حیات نصیب ہو۔ آقا نبی ہیں، علم نبوت کے حامل ہیں، حیات کے حامل ہیں۔ یاد رکھو، مفتی عبدالستار رحمہ اللہ نے، رئیس الافتاء خیر المدارس نے جامعہ قاسمیہ شرف الاسلام میں ارشاد فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی حیات خصائص نبوت میں سے ہے، اور خصیصت نبوت کا منکر، خصوصیت نبوت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں عقیدہ حیات النبی پر زندگی عطا فرمائے۔ لمحے موت جب آئے زبان پر ختم نبوت زندہ باد، عقیدہ حیات النبی زندہ باد، یہ صدائیں سینے سے گونج رہی ہوں، قبر میں پہنچ رہے ہوں، قبر کھلی جا رہی ہو۔ ہم سے مولانا سعیدی صاحب ہمیں گنبد خضرا تک ہماری قبر کھول دی جائے، نگاہ پڑیں، فرشتہ سوال کر کے کہے ما تقول فی ھذا الرجل۔ اے مولانا قدوسی، مولانا مشتاق، مولانا شبیر لقمان، مولوی مکی، ان کو جانتے ہو یہ ہستی کون ہے؟ قبر میں ہمیں زیارت نصیب ہو جائے گی۔ ہم کہہ رہے ہیں یہ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لوگوں خیال کرنا، عقیدہ ختم نبوت کی اساس بھی عقیدہ حیات النبی ہے۔ رسالت کی اساس، نبوت کی اساس، کلمہ طیبہ کی اساس، توحید کی بنیاد، قرآن کی بنیاد، حدیث کی بنیاد، فقہ نبوت کی بنیاد، سیرت کی بنیاد، صحابہ کے مقام کی بنیاد، اہل بیت کی عظمت کی بنیاد، رب کعبہ کی قسم وہ عقیدہ حیات النبی میں ہے۔ عقیدہ حیات النبی کا انکار یہ قادیانیت کا شاخسانہ ہے۔ اللہ اپنے اکابر اہل سنت والجماعت علماء دیوبند پر اعتماد نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر۔